یہ دورہ پاک سعودی تعلقات میں مزید اضافے کا باعث بنے گا۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری پاک سعودی بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے خالد بن عبدالعزیز الفالح نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تجارتی وفود کے درمیان ملاقاتیں مؤثر ثابت ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ معاہدے اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ دورہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں مزید اضافے کا باعث بنے گا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمت کی 27 یادداشتوں پر دستخط کیے گئے، جن میں توانائی، پیٹرولیم، ٹیکسٹائل، تعمیرات، ٹرانسپورٹ، سائبر سیکیورٹی، مسالہ جات، سبزیوں کی برآمد، ہنرمند افرادی قوت اور سائبر سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کے معاہدے شامل ہیں۔ حکومت کو آئینی ترامیم کی جلدی ہے، وہ آنے والے چیف جسٹس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ نواز ممکنہ آئینی ترامیم کا ڈرافٹ پبلک کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر پر سماعت کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی یا آئین سازی کے حق سے روکا جائے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو آئینی ترامیم کا ڈرافٹ پبلک کرنے کی ڈائریکشن دی جائے تاکہ اس پر عوام کی بھی رائے لی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس عامر فاروق کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آفس سے اعتراضات دور کر کے پٹیشن کو ایڈمٹ کر لیا، جس پر کل سماعت ہوگی۔ ہم پٹیشن میں پارلیمنٹ کے بارے میں کوئی ڈائریکشن نہیں مانگ رہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ ان کی جانب سے دائر کی گئی پٹیشن میں عوام کے ساتھ مشاورت کے لیے 8 ہفتوں کا وقت دینے کا کہا گیا ہے۔ ترامیم کے ووٹ کے لیے ہمارے ایم این ایز کو 20-20 کروڑ کی آفرز ہوئیں۔ اسد کیسر کا انکشاف۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد کیسر نے کہا کہ آئینی ترمیم 17 یا 18 تاریخ کو لائی جا رہی ہیں۔ فاشسٹ حکومت بتائے زور زبردستی سے کون سی قانون سازی ہوتی ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ہمارے اراکین اسمبلی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور 20-20 کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی مگر ہمارا کوئی ایم این اے نہیں ٹوٹے گا۔ سابق اسپیکر کا کہنا تھا کہ ہم ان کو عدلیہ پر حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ اس حوالے سے تمام بار ایسوسیشنز کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں۔ اسد کیسر نے مزید کہا کہ محسن نقوی کے ساتھ بیٹھنا صوبائی حکومت کا استحقاق ہے۔ تنازعات کا حل تشدد میں نہیں، مذاکرات میں ہے۔ ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہر چیز بندوق اور زبردستی سے کرنا پڑتی ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست۔ چیف جسٹس پی ٹی آئی کے التوا مانگنے پر ناراض، تاخیری حربہ قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کے فیصلے کے خلاف دائر نظر ثانی درخواست پر سماعت کی، جس میں پی ٹی آئی وکیل حامد خان نے گزشتہ روز فیملی مصروفیت کے باعث التوا کی درخواست دائر کر رکھی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حامد خان نے آج کی سماعت ملتوی کرنے کی درخواست دی ہے۔ ایسی درخواست پہلی بار ہمارے سامنے آئی ہے۔ سپریم کورٹ کے پاس تو ویڈیو لنک کی سہولت بھی موجود ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا انتخابات ہو گئے یا نہیں۔ اس پر اکبر ایس بابر کے وکیل روسٹرم پر آ گئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست پڑھنے کی ہدایت کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 13 جنوری کو فیصلہ آیا مگر نظر ثانی درخواست 6 فروری کو دائر ہوئی۔ لگتا ہے کہ تحریک انصاف فیصلے پر نظر ثانی نہیں چاہتی۔ کیا پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے؟ بعد ازاں عدالت نے انٹرا پارٹی انتخابات فیصلے کے خلاف دائر درخواست کی سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ The Country School, a project of Bloomfield Hall. بہترین نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کا حامل بلومفیلڈ ہال اسکول کا متعین کردہ اعلیٰ تعلیمی معیار، اسلامی تعلیم سے آراستہ، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ایجوکیشن، بچوں کی انگلش بول چال پر خصوصی توجہ، تجربہ کار اور تربیت یافتہ اساتذہ، کشادہ پلے ایریا، 25% رعایتی فیس کے ساتھ بلومفیلڈ ہال اسکول میں او لیول کرنے کا بھی موقع۔ So don't wait. The Country School towards academic excellence. Sahiwal Campus, 160 Old Civil Line, Sahiwal, 040-422-4747. Jahaz Ground Campus, 20B, near Social Security Hospital, Jahaz Ground, Sahiwal, 040-450-37